لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان اور انعام و اکرام ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خوبصورت گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائی. بے بہادر و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کی جمیع آل و اولاد پر جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نعمت ایمان عطا فرمائی. احباب ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم رمضان کے حوالے سے کچھ اہم مسائل اور موضوعات کو ڈسکس کریں گے. چند سالوں سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے سوشل میڈیا پر ایک بحث بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں. پہلے تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ تراویح ہے یا نہیں. کچھ لوگوں کے اس میں یہ رائے ہوتی ہے کہ تراویح مطلقاً ہے ہی نہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ تراویح تو ہے لیکن اس کی رکعتیں جو ہیں نا وہ 20 نہیں ہیں، 8 ہیں. 8 اور 20 پہ بحث ہوتی ہے. اور یوں ان موضوعات کو سوشل میڈیا اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا اتنا اچھالتا ہے کہ پہلے ہی مصلے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان سالوں کی اس محنت کی وجہ سے مزید مصلے خالی ہو چکے ہیں. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل ہمیں دینی فہم ہونا چاہیے کہ نص مسئلہ ہے کیا. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اختلافی موضوعات کو کم سے کم ڈسکس کیا جائے. لیکن جب ماحول ایسا بن جائے کہ لوگ صحیح موقف کو جاننا چھوڑ دیں اور جھگڑا کسی مسئلے پہ شروع ہو جائے اور امت اصل رہنمائی سے معروم ہو جائے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ صحیح قرآن و سنت کی رہنمائی لوگوں تک پہنچائی جائے. جیسے ہم نے چند ماہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے حوالے سے ایک مضمون قرآن و سنت کے دلائل سے آپ کے سامنے رکھا. اس میں ہمارا احناف کا موقف کیا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے بعد میں کہا کہ بڑے ابہامات تھے جو سمجھ ہی نہیں آتے تھے، لوگ ایسے نعرے لگا کے بیان کرتے تھے. وہ سارے الحمدللہ ہمارے کلیئر ہو گئے ابہامات اور ہمیں اس پر فقہ حنفی کا صحیح موقف سمجھ میں آ گیا الحمدللہ تعالی. تو یہ تراویح کا یہ جو ایک اختلافی نوعیت کا مسئلہ، اس پہ ہم نے کبھی ڈیٹیل سے بات نہیں کی تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں
میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی ہے یہ قرآن مجید کی سورہ انعام ہے، سورہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 36 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے پچھلی آیت کا آخری جملہ ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ بھئی جاہلوں میں نہ رہنا، جہالت سے نکلنا، جاہلوں سے اور جہالت سے باہر آنا، ان میں شامل نہ ہونا اہل ایمان کو کہا گیا۔ پھر فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، صحیح علم قرآن و سنت کا وہی قبول کرتے ہیں، وہی مانتے ہیں جو پہلے اسے صحیح طور پر سماعت کرتے ہیں۔ جب سنیں گے نہیں صحیح والا علم تو وہ ڈامک میں چلتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا اصل میں اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کیونکہ زیادہ ہے، اس کو آپ کسی چیز کا معیار نہیں قرار دے سکتے۔ معیار یہ ممبر ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ انما یستجیب اور انما کلمہ حصر ہے، اللہ نے فرمایا صرف وہی لوگ صحیح بات کو مانیں گے الذین یسمعون، جنہیں صحیح سنایا جائے گا اور وہ سنیں گے۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور جو نہیں سنیں گے ان کے مردہ کہا ہے، ورنہ پھر مردوں کو تو اللہ قیامت بھی اٹھائے گا۔ جو صحیح رہنمائی کی طرف نہیں آئیں گے، سماعت ہی نہیں کریں گے۔ جیسے دیکھیں نا جمعے پہ قرآن و سنت کا ایک درس ہوتا ہے تو بندے نہیں آتے، ان کے لیے بھی قرآن مجید کی یہ الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے نہ آؤ، والموتى یبعثهم اللہ، تمہاری مردہ ضمیری کو ہم قیامت پر جب تمہیں زندہ کریں گے تو اس وقت سب کچھ سننا چاہو گے مگر سنانے والا کوئی نہیں، اور اس وقت ثم الیہ یرجعون، پھر تمہیں اللہ کے دروازے پر پھر حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ تم نے ادھر سنا تھا یا نہیں سنا تھا۔ یہ دیکھیں قرآن مجید نے ایک طریقہ بتایا کہ جب کوئی اس طرح کا سوشل میڈیا آ جائے، اختلافات کی ہوائیں چل پڑیں، تو آپ کا کام ہے صحیح اہل علم کی صحبت میں جانا، ان سے باقاعدہ اس بابت دریافت کرنا۔ لیکن اب ہم پوچھتے ہی نہیں، ہمارا مفتی سوشل میڈیا ہے جناب، اس سے جو سنا جس کو سنا چل رہے۔ تو احباب گرامی، اب اس مسئلے پر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس پر مبنی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور آپ اپنی سماعتوں کی نظر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا بھی قبول فرمائے اور آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر 2 مقامات پہ، دیگر سیاستہ کی تمام کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ ہے۔ ایک حدیث نمبر 37 ہے اور دوسرا حدیث نمبر 2009 ہے۔ یہ 2 مقامات میں نے بتایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے میری امت میں سے رمضان کے مہینے کی راتوں کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، اللہ رمضان کی راتوں کے ایمان اور احتساب پر مبنی قیام کے صدقے اس شخص کے زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بشارت کسی مولوی کی نہیں بتا رہا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا۔ غفر لہ، ہر اس شخص کو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، تقدم ما ذنبہ، جو پچھلے گناہ اس کے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ مٹا کر اس کو باب مغفرت عطا فرما دے گا۔ لیکن الفاظ ہے من صام، نہیں کہا من صام، بھی الگ حدیثیں ہیں اسی حوالے، یہ من قام کا لفظ ہے، من قام رمضان، اور یہ قیام جس کی بات حضور نے کی، یہ قیام حضور نے صرف رمضان کے ساتھ اس کو موسوم کیا، اور صاف کہا کہ یہ قیام ایسے نہیں کہ جلدی میں جناب بھاگ دوڑ گیا آپ کہیں چلو بھائی، نہیں، ایمانا و احتسابا۔ اس قیام کی بھی 2 شرائط ہیں، ایک اس کے اندر آپ کو یہ آپ کی نیت ہو کہ میں نے اپنا ایمان جو میرا
اس دور کے حالات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ میرا قیام مجھے واپس میرے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا احتساب، اور ساتھ بندہ اس نیت سے قیام کرے کہ مولا باقی 11 مہینے خدا جانے میں کیا کیا کرتا رہا، اب مصلی پر آ گیا ہوں، میں اپنا احتساب کرتا ہوں، میں مجرم تھا مگر اب میں جب مصلی پر آیا ہوں میں جرائم چھوڑنے کی پوری کوشش کروں گا تیری توفیق سے۔ یہ احتساب کی نیت اور ایمان کی نیت لے کر حضور فرماتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام رمضان کی راتوں میں کرنا ہے۔ اب اس پر اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ ایک طبقے کا موقف یہ ہے کہ بھئی یہ قیام عموماً پورے سال کے جو قیام ہوتے ہیں جس میں صلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ تو پورا سال ہوتی ہے، اس کا تو صرف رمضان سے تعلق نہیں ہے۔ حضور پوری زندگی ہر رات میں تہجد پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، تو یہ جو حضور نے صرف رمضان کے ساتھ قیام کو مصون کیا، ایک طبقے کا موقف یہ ہے یہ قیام صلاۃ التراویح ہے، یہ تہجد کی نماز الگ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ایک طبقے کا یہ موقف ہے۔ دوسرے طبقے کا امت کا یہ موقف ہے کہ یہ بنیادی طور پر نمازیں تراویح جس کو ہم کہتے ہیں یہ قیام رمضان یہ بنیادی طور پر نماز تہجد ہی ہے، اور اس کو حضور علیہ السلام نے رمضان کی راتوں میں ابتدائی وقت میں پڑھا، صحابہ نے دیکھا، حضور کے پیچھے حالت نماز میں جماعت میں شامل ہوئے، لہذا یہ الگ سے کوئی قیام رمضان نہیں ہے بلکہ یہ وہی تہجد کی نماز ہے جس کو حضور نے اول وقت میں یعنی عشاء کے کچھ دیر بعد پڑھا، تو اسی کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اختلاف، اب اس کو سمجھنا ذرا۔ احباب گرامی، ان دونوں پر دلائل موجود ہیں، یہ جو دونوں باتیں میں نے کی ہیں نا ان دونوں پر حدیث مبارکہ سے دلائل موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتی، اختلاف میری امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، باعث رحمت نہیں ہوتا۔ اختلاف کو حضور علیہ السلام نے امت کے لیے رحمت کا سبب بتایا۔ ہمارے ہاں اختلاف جب کسی مسئلے پر ہوتا ہے تو وہ رحمت کی بجائے قوم کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اختلاف میں جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، وہ دوسرے کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کی غیبتیں ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، دوسروں کو گالیاں تک دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے۔ ہمارا اختلاف کے بارے میں جھگڑے والا مزاج بن گیا ہماری قوم میں، تو جب مزاج میں جھگڑا آ جائے تو اب اختلاف باعث رحمت نہیں رہتا، کیونکہ جھگڑا آتا تب ہے جب اختلاف کرنے والے بظاہر علماء کہلاتے ہوں لیکن اصل میں جاہل ہوں۔ جب تک اختلاف حقیقی علماء میں رہتا ہے جھگڑا نہیں ہوتا، رحمتیں بڑھتی ہیں، لیکن جب اس مسئلے پہ جاہل بیٹھ جائیں تو جاہل کو کیا لگے رحمت سے؟ اس نے تو وہ بات کرنی ہے کہ عوام واہ واہ کرے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات سمجھاؤں، وہ تو عوام کی داد لینا چاہتا ہے، اور داد ملتی ہے جھگڑے والی بات سے، اور جہاں جھگڑا ہو وہاں لوگ بھی زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے نا باہر کہیں پہ جھگڑا ہو جائے تو تماشائی کتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے اسی چوک میں قرآن و سنت کا درس دینا چاہیں کوئی بندہ رکے گا؟ اب کوئی بھی نہیں رکتا۔ تو ہمارا مزاج جھگڑے والا بن گیا ہے، کیوں کہ ہم نے دین بھی زیادہ تر جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ محراب و منبر پہ بیٹھنے والے بھی آپ کو زیادہ جاہل لوگ ملیں گے، اور یہ جہالت کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے کہ لوگ اختلاف پر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارا مزاج اس حد تک دیکھیں خراب ہو چکا ہے۔ مجھے ایک شخص ایک سفر میں کہیں ملا، تو وہ معراج النبی کے پروگرام میں کہیں ہم جا رہے تھے، اس سے ملاقات ہوئی، وہ بھی نیم ملا تھا، تو میں نے اس کو کہنے لگا جی آپ کا معراج پہ کیا موقف ہے کہ حضور نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں اپنا موقف ابھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے؟ اس نے کہا میرا موقف تو کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔
تو میں نے کہا اگر کوئی کہے نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا شخص مجھے ملے تو میں اسے قتل کر دوں. یہ ہے مزاج جھگڑے والا، میں اسے قتل کر دوں. میں نے کہا شکر ہے تو پیدا حضرت عائشہ کے دور میں نہیں ہوا، ورنہ تو ام المومنین کو بھی قتل کر دیتا. شکر ہے تو پیدا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابیوں کے سامنے نہیں ہوا تو انہیں بھی قتل کر دیتا. کیونکہ حضرت عائشہ کا بھی موقف ہے کہ حضور نے شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی موقف یہ ہے کہ حضور نے معراج کی شب اللہ کو نہیں دیکھا. اس نے کہا پھر آپ کا موقف یہ والا ہے؟ میں نے کہا میرا تو یہ نہیں ہے مگر یہ ان کا ہے. اس نے کہا آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا میرا موقف ان 40 صحابہ کا ہے جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا؟ آقا نے مسکرا کے کہا ہاں میں نے معراج کی شب اللہ کو دیکھا. پھر توقف کر کے فرمایا ایک بار نہیں میں نے 2 بار دیکھا. میں نے کہا یہاں حضور کی اپنی زبان سے موقف آیا کہ میں نے دیکھا. ادھر حضرت عائشہ کا استدلال ہے، عبداللہ بن مسعود کا استدلال ہے. بظاہر حضور کا جملہ نہیں ہے مگر استدلال انہوں نے کہیں سے کیا کہ حضور نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا جو استدلال کرے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے مگر ہم جھگڑے کے قائل نہیں. اب دیکھیں صحابہ میں یہ 2 طبقات تھے. ایک طرف 40 صحابہ کھڑے ہیں، ایک طرف ام المؤمنین اور حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہیں. لیکن مجھے بتا دو کہیں فتویٰ ہے، کہیں جھگڑا ہے، کہیں پگڑی اچھالنی ہے؟ نہیں. انہوں نے اپنا موقف لکھا، حدیث میں ہم تک آ گیا. انہوں نے اپنا موقف لکھا، ہم تک آ گیا. جھگڑا نہ تھا مگر آج میں اور آپ جس دور میں اور جس قوم میں پیدا ہو گئے اس کے کیونکہ مزاج میں جھگڑا ہے ہم نے اس کو مزاج بنا کے کہنا شروع کر دیا. مجھے وہ مل جائے جو یہ کہتا حضور نے نہیں دیکھا میں قتل کر دوں گا. یہ تباہی اور بربادی یہ ایسا ہی ہے. اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ جو بندہ جو موقف رکھتا ہے وہ اپنے موقف کو بیان کم اور دوسرے کا رد زیادہ کرتا ہے، دوسرے کو گالیاں زیادہ دیتا ہے، دوسرے کی پگڑی باہر نکل میرے سامنے آ تیری جرت بیٹھ کے دکھاؤ فلانے ڈمکانے. یہ ہمارا سٹائل ہو گیا گفتگو کا. ممبر پہ بیٹھ کے تباہ کر دیا ہم نے دین کو بھی اور تباہ کر دیا ہم نے امت مسلمہ کو بھی اپنی ان فنکاریوں کی وجہ سے. دین تو پڑھا نہیں، تحقیق کی نہیں، فنکاریاں سیکھ لی لوگوں کو لڑانے کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ توجہ کیجیے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی آپ کا یہ کان یہ کاٹ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا. دیکھو نا آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ اگر کہہ دے، آنکھ لڑ پڑے کہ کہے بھائی اس کان کو کاٹو. دیکھو میں اصل آپ کو سارا کچھ دکھاتی ہوں، کان تو کچھ بھی نہیں دکھا سکتا، اس کو کاٹ دو. کیا خیال ہے کان کو کاٹ دینا چاہیے؟ جو نہیں بولے ان کا خیال یہ کاٹ دینا چاہیے. نہیں کاٹنا چاہیے. کیوں نہیں کاٹنا چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ کان کا کام دیکھنا نہیں، کان کا کام سننا ہے. اچھا کان اگر یہی بات کہے کہ دیکھیں میں ساری کائنات آپ کو سنا رہا ہوں، آنکھ تو کچھ بھی سنا نہیں سکتی، آنکھ نکال کے بڑے پھینک دو، کیا کرنی ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ آنکھ نکال دیں؟ کیا کان کا موقف ٹھیک نہیں ہے؟ موقف تو ٹھیک ہے کہ آنکھ آپ کو سنا سکتی ہے کچھ بھی. ادھر آنکھ کا موقف ٹھیک ہے یا نہیں کہ کان آپ کو کچھ دکھا نہیں سکتا؟ موقف تو دونوں کا ٹھیک ہے لیکن کاٹیں گے نہیں دونوں کے. اچھا اگر آنکھ اور کان دونوں کا اتحاد ہو جائے، جماعتی اتحاد ہو، ان کا ڈیموکریٹک الائنس ہو جائے اور یہ دونوں مل کے آپ سے یہ کہیں کہ آپ اپنی ناک کاٹ دیں، یہ ناک نہ آپ کو سنوا سکتی ہے نہ کچھ دکھا سکتی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں ناک اتار دینی چاہیے، پھینک دینی چاہیے. بھائی دونوں کا اتفاق آپس میں ہے کہ بھائی یہ نہ ناک آپ کو دکھا سکتا ہے، موقف ٹھیک ہے یا نہیں، نہ سنوا سکتا ہے ناک. آپ ناک سے سن سکتے ہیں، آپ ناک سے دیکھ سکتے ہیں، تو کاٹ دینا چاہیے نا، اٹھا کے بڑے مارے. کیا کرنا ہے جو ناک دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی؟ آپ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا ہے، ناک کا کام دیکھنا نہیں ہے، ناک کا کام سننا نہیں ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے. تو آپ گرامی جس طریقے سے جسم کے اعضاء سارے فنکشن الگ الگ کرتے ہیں، ہر ایک میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن سارے اپنا کام کریں تو پورے وجود کو نفع دیتے ہیں، ویسے امت رسول کے علماء ہر ایک کی تحقیق اپنی اپنی، ہر ایک کا کام اپنا اپنا. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سارے اگر مل کے دین مصطفیٰ کی کام کریں تو جیسے اعضاء مل کے کام کریں بدن کو نفع ملتا ہے، علماء اپنی اپنی تحقیق میں مل کے کام کریں دین محمدی کو نفع ملتا ہے.
دین مصطفیٰ کا نفع ملتا ہے۔ اختلاف رہے، یہ اختلاف بڑا رحمت کا سبب ہے۔ یہ اختلاف اگر ختم ہو جائے امت بڑی مصیبت میں پڑ جائے، بڑی مشکل میں پڑ جائے۔ اگر میرا موضوع نہیں، میں ادھر ابھی جانا نہیں چاہتا آگے، مگر احباب کرام کی میں ایک اور بات اس پہ کہنا چاہتا ہوں۔ اختلاف صحابہ کرام کے دور میں کتنا تھا؟ میں باپ بیٹے کا اختلاف آپ کو صحابیوں میں سے بتاتا ہوں، لیکن فتویٰ نہیں ملے گا، گالی نہیں ملے گی، پگڑی اچھالنا نہیں ملے گی۔ سنیے گا غور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع وہ ہوتا ہے جو پاکستانی ساری قوم کرتی ہے، پتہ اس کو بھی نہیں۔ حضرت عمر کا موقف ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حج کی نیت خالص حج کی ہو، تمتع کی نہیں ہو۔ تمتع کا حج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا عمرے کی نیت سے۔ کس نیت سے؟ عمرے کی نیت سے۔ آپ کعبۃ اللہ پہنچے، آپ نے عمرہ کیا۔ عمرہ آپ نے کیا، آپ 1 مہینہ پہلے پہنچ گئے 8 ذی الحج سے، آپ نے 2 4 6 عمرے کی، آپ مدینہ پاک چلے گئے، آپ نے احرام کھول دیا۔ مدینے میں تو احرام نہیں باندھ کے جاتے، آپ نے احرام کھول دیا، آپ آزاد ہو گئے ان پابندیوں سے جو آرام کی پابندیاں تھیں۔ اب واپس 8 ذی الحج کو آپ مقام میقات پہ آئے، مسجد عائشہ میں آئے، 2 نفل پڑھے، آپ نے دوبارہ احرام باندھا اور حج کرنا شروع کر دیا۔ تو نیت سے گئے تھے عمرے کی اور ساتھ حج کر لیا، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور پاکستانی سارے ایسے کر دیے یا نہیں؟ لیکن انہیں یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ حج تمتع کر رہے ہیں، یہاں سے عمرے اور حج دونوں کی نیت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی دونوں کی نہیں ہوتی، یہ بھی لوگوں کو بتانے والوں نے نہیں بتایا۔ اب اگر آپ حج کی نیت سے گئے ہیں اور آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تو آپ کا حج تو گیا نا، اب تمتع تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے کہ انشاءاللہ جب حج کا موسم آئے گا تو ضرور وہ بھی بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ ہماری قوم کو اصل بات بتانے والا کوئی نہیں۔ میں صحیح بات آپ سے پوچھوں، بہت سے لوگ حج کر کے آئے، عمرے کر کے آئے، بتائیں حج تمتع کا کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا اکثر و بیشتر۔ تو حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ بھائی جب آپ عمرہ باندھ کے حج کی نیت سے چل پڑے، یہ بڑی چیز اسی کی نیت رکھیں اور کثرت سے خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کریں، کعبے کو ویران نہ کریں۔ اس دور میں ویرانی ہو جاتی تھی، اس لیے حضرت عمر کا یہ موقف تھا، مگر آج کے دور میں تو کعبے میں جگہ نہیں ملتی، ویرانی نہیں ہوتی، اس لیے آج کے دور میں حج تمتع آسان ہے، بہتر ہے، عمرہ بھی کریں حج بھی کریں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ اب سنیے گا جی، حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حج کرنے کے لیے مدینے سے چلنے لگے، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے احرام باندھا تو پوچھا صحابیوں نے کہ عبداللہ بن عمر تو نے کس نیت سے احرام باندھا؟ کہا حج تمتع کی نیت سے، میں پہلے جا کر عمرہ کروں گا، پھر احرام کھول دوں گا، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھوں گا۔ اب صحابہ کہنے لگے اے ابن عمر، تیرے باپ حضرت فاروق اعظم تو حج تمتع سے منع کرتے تھے، تو عمر کا بیٹا ہو کر حج تمتع کرنے جا رہا ہے۔ اختلاف آیا نا؟ آپ سننا جواب حضرت عبداللہ بن عمر کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے غصے سے نہیں مسکرا کے صحابیوں کو کہا او صحابہ، او میرے یارو، او میرے دوستو، میں تمہیں رسول اللہ کی سنت بتا رہا ہوں، تم مجھے میرے باپ کا طریقہ بتا رہے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں کسی شخص کے ذاتی قول پر رسول کی سنت کو ہمیشہ ترجیح ہی دوں گا۔ اب بتائیں ابے کا کو مقام کم ہو، ابے سے کوئی جھگڑا کیا، جا کے ابے کا گریباں پکڑا، اوے ابا تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ میں تو یہ کروں گا نہیں۔ کوئی گریباں نہیں، کوئی گالی نہیں۔ کیا دلیل دی؟ کہا ایک طرف سنت مصطفیٰ ہے، حضور نے حج تمتع کیا ہے، ایک طرف میرے باپ کا قول ہے، میں عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے قول پر رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیتا ہوں۔ بتائیں جی اختلاف رحمت بنا یا نہیں بنا؟ جھگڑا تو نہیں بنا؟ یہ تھا امت میں اختلاف کا طریقہ۔ تو یہ دیکھیں صحابہ میں باپ بھی صحابی خلیفہ راشد، بیٹا بھی، بڑے صحابہ میں سے صحابی 3000 حدیثوں کا راوی، مگر دیکھیں جھگڑا نہیں بنایا، ابے کے خلاف فتویٰ نہیں دیا۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر فتوے دیتے تھے، ابے کے خلاف فتویٰ نہ دے کر بتا دیا بعد والوں تم بھی اپنی تحقیق ضرور کرو، مگر دوسری تحقیق والوں پہ فتوے نہیں دینا۔ آپ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کرم کی پلٹ آئیے قیام رمضان۔ تو قیام رمضان میں اختلاف ہے، 2 موقف ہیں اس میں۔ ایک موقف یہ ہے کہ بھئی یہ قیام رمضان ایک الگ سے نماز ہے، یہ باقی پورے سال پڑھی جانے والی تہجد نہیں ہے، یہ الگ سے نماز ہے، ایک یہ موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو حضور علیہ السلام باقی پورا سال
شب کے آخری حصے میں پڑھتے تھے. اب شب کے آخری حصے میں کیونکہ سحری کرنی ہوتی ہے تو حضور نے اسے عشاء کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لی. تو یہ دونوں موقف درست ہیں, دونوں غلط نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ہم کسی بھی موقف کو غلط نہیں کہتے. ہاں ہمارا اپنا کون سا ہے وہ پھر ہمارا بات ہے, لیکن ہم کسی پہ فتویٰ لگانے کے قائل نہیں. دونوں حضور کی حدیث سے ثابت ہیں. یہ بنیادی بات میں نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی. اب آپ گرامی پہلے آ جائے کہ قیام رمضان کرنا چاہیے یا نہیں, وہ بعد کی بات اگر ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سا موقف ہمارا ہے کون سا دوسرا ہے, دونوں موقف کے دلائل ہیں. مگر پہلے قیام کی بات تو کر لینا. قیام کرنا ہی نہیں ہے اور ویسے ہی فتویٰ جگڑتے رہیں, اس کا کیا فائدہ. تو آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح مسلم میں 761 نمبر انٹرنیشنل ہے اور 1783 اور 1784 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے بیروت کے نمبروں میں. اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے, 2012 نمبر ہے. میں نے دونوں مسلم اور بخاری سے حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور نبی رحمت, آپ تفصیل سے حدیث جا کے ضرور پڑھیے مطالعے کے لیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راویہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان کی راتیں تھیں. حضور علیہ السلام رمضان کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کچھ دیر توقف کیا. کچھ صحابہ کرام بیٹھے رہے. آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی. صحابہ پیچھے صف میں آئے اور انہوں نے حضور کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں عشاء کے بعد حضور علیہ السلام نے, اب حضور کیونکہ وتر وغیرہ تو آخری شب میں پڑھتے تھے, تو عشاء کی نماز سے مراد پہلی 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل جو آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جماعت کروائی اور قیام رمضان کی نماز پڑھی. اب یہاں ایک باہم جملہ دینا جا رہا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو قیام رمضان کی بات ہے, تراویح کی بات تو نہیں ہے. تو بابا یہ بات درست ہے کہ تراویح کا لفظ کہیں قرآن و سنت میں استعمال نہیں ہوا, ایگری ہیں ہم اس بات سے, لیکن ہم قیام رمضان کو ہی تراویح کہتے ہیں, الگ کسی چیز کو تراویح کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نمازوں کے 5 جو نام ہیں پنجابی میں یہ ڈیفرنٹ ہیں. اب ظہر کی نماز کو پنجابی والے پیشی کی نماز کہتے ہیں. تو کوئی کہے جی پیشی کی نماز کو حدیث میں نہیں موجود, تو کیا کہیں گے یہ ہے ہی نہیں بھئی, یہ وہی ظہر کی نماز ہے. عصر کی نماز کو دیگر کی نماز کہتے ہیں. اب دیگر کا لفظ تو کہیں حدیث میں نہیں ہے. مغرب کی نماز کو نماشوں کی نماز کہتے ہیں. عشاء کو کفتاں کی نماز کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ تو ہمارے اپنے ہیں, لیکن یہ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں؟ وہی ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے بول رہے ہیں. تو بابا قیام رمضان جو حضور نے کہا, حضور نے امت کو جس کی ترغیب اور شوق دلایا ہے, ہم اسی قیام رمضان کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے. وہ ترویحہ کہتے ہیں ایسی نماز تھوڑی پڑھ کے جس میں ٹھہر کے وقف کیا جائے, توقف کیا جائے, تھوڑی ٹھہر کے پڑھی جائے. اب تراویح میں ہم 4 رکعتیں پڑھ کے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں, توقف کرتے ہیں, وقفہ کرتے ہیں, پھر 4 رکعتیں پڑھتے ہیں, پھر وقفہ کرتے ہیں. اب ہماری ڈکشنری میں ایسی نماز قیام رمضان کی جس کو اس طرح ٹھہر کے پڑھا جائے اسے ہماری لغت میں تراویح کہتے ہیں. تراویح کس بنیاد پہ کہا وہ بھی میں نے بتا دیا. اب آ جائیں اس حدیث پر واقع. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز اصحاب پیغمبر کو پڑھائی. اگلے دن صحابہ کرام نے ان کو بھی بتایا جو عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے تھے, لہذا مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی, اضافہ ہو گیا. حضور علیہ السلام پھر آئے, آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی, پھر توقف کیا, کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے انہیں پھر یہ قیام رمضان کی نماز پڑھائی. دوسری دفعہ صحابہ نے پڑھی اور پوری نماز پڑھا کر حضور علیہ السلام نے انہیں رخصت کیا. تیسری رات پھر حضور علیہ السلام نے انہیں پڑھائی یہ نماز قیام رمضان, اور تیسری رات مسجد بھر گئی. حدیث میں آتا ہے مسجد ساری بھر گئی, اتنے زیادہ لوگ آ گئے. اب ان لوگوں کے قیام رمضان کا ذرا شوق تو دیکھیے. حضور کے صحابہ ویسے کہتے ہیں صحابہ پہ جان بھی فدا ہے مگر تراویح کے لیے موت بڑھتی ہے. اب ذرا توجہ کریے گا. چوتھے روز اب وہاں تک صدا پہنچی صحابہ کی, جو دور کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضور قیام رمضان کی نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم کیوں محروم ہیں.
اتنے بندے اکٹھے ہو گئے کہ مسجد میں ہجوم بن گیا، لیکن حضور علیہ السلام کا شان اقدس سے باہر نہیں آئے۔ وہ صحابہ رات دیر تک حضور کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ نے حضور کے در دولت کے بعد بلند آواز سے آواز لگائی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، حضور وہ نماز وہ نماز وہ نماز جو 3 دن آپ نے پڑھائی۔ مگر آقا نے یہ سنا مگر حضور باہر نہیں آئے، مگر حضور نے کہیں سے جان کے دیکھا مگر حضور باہر نہ آئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضور رحمت عالم تشریف لائے، صحابہ کو آپ نے احباب گرامی قدر نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھا چکے۔ اب صحابہ متلاشیان حق چاہتے تھے کہ اس بات کا جواب ملے کہ رات کو حضور ہم بلاتے رہے، اب تشریف کیوں نہ لائے؟ آقا نے فرمایا صحابیو میں رات کو تمہیں جانتا ہوں کہ تم مسجد نبوی میں اجتماعی طور پر اکٹھے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، میں نے تمہیں دیکھا۔ اب حضور بظاہر سامنے نہیں آئے، اپنے حجرے میں بیٹھ کر صحابہ کو بخاری کی حدیثیں بتا رہے ہیں، میں مصطفیٰ کے سامنے دیوار بھی ہو، میں ادھر ہوں تم ادھر ہوں۔ نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ دیواروں سے باہر بھی دیکھا کرتی ہے، یہ حضور کے دیکھنے پر بھی دلیل ہے۔ حضور نے کہا میں نے تمہیں دیکھا، تم سارے اکٹھے تھے، تم انتظار کرتے رہے، مگر میں اس خوف کی وجہ سے باہر نہ آیا اور میں نے امامت نہ کی۔ اگر آج چوتھے دن میں تمہیں نماز پڑھا دیتا تو کہیں اللہ تم پر یہ قیام رمضان فرض نہ کر دیتا۔ امت میں بیمار بھی ہوتے ہیں، امت میں کمزور بھی ہوتے ہیں، امت میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے تو سب کا خیال رکھنا۔ اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، 3 دن حضور نے قیام رمضان جسے ہم تراویح کہتے ہیں اس کی نماز صحابہ کو پڑھائی۔ چوتھے دن اس وجہ سے نہ پڑھائی کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ اور آج ہم میں سے کوئی تراویح کو کیا فرض سمجھتا ہے؟ نہیں بھائی، ہم تو فرض اور واجب نہیں سمجھتے۔ اب یہاں سے پتہ چلا دین کے پھر معاملات دین کے 2 حصے ہیں، ایک ہے فرض اور واجب جس پہ اللہ رسول کا قطعی حکم ہوتا ہے یہ کرو، اگر یہ حکم آ جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے، پھر تو اختلاف رہا ہی نہیں۔ اختلاف وہاں جنم لیتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا قطعی حکم نہ ہو مگر حضور نے شوق دلایا ہو کسی چیز کا، اب اس پہ اختلاف پیدا ہوگا حکم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جس پر حکم ہو لوگو اس پر اللہ کی بارگاہ میں حکم پورا نہ کرنے پر گرفت ہوگی، حساب ہوگا، عذاب ہوگا۔ اور جہاں حکم نہ ہو، ترغیب اور شوق ہو، وہاں اگر آپ کو کام کریں گے شوق سے حضور کی سنت سمجھ کر، اس میں آپ کے گناہوں کے کفارے بنیں گے، اللہ کے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اللہ آپ سے اس کا حساب نہیں لے گا۔ یہ 2 دین کے معاملات ان میں فرق سمجھتے ہیں، ایک کو ہم فرض اور واجب کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سنت، نفل اور مستحب کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ سے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سے رمضان کی 3 راتوں میں حضور کا باجماعت قیام رمضان کی نماز پڑھانا ثابت ہو گیا، لیکن حضور نے بتا دیا خود یہ فرض اور واجب نہیں ہے، تو حضور کی سنت تو بن گئی۔ سنت بنا یا نہیں بنا؟ سنت میں کیا درجہ ہے یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر احباب گرامی یہ بنیادی طور پر جو نقطہ مل گیا کہ جو کہیں کہ قیام رمضان ہے ہی نہیں، تراویح ہے ہی نہیں، ان کا خاتمہ ہو گیا بخاری مسلم کے بعد، کہ حضور علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی۔ اگلی بات جو بڑی اہم بڑی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے جو حدیث اگلی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بھی بیان کیا ہے 2207 نمبر پہ، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان کے اندر بھی بیان کیا ہے 6060 نمبر۔ یہ 2 حدیث کے میں مستند حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس حدیث ان دونوں حدیثوں میں مضمون یہ ہے کہ حضور نبی رحمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی بھی راوی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو رمضان میں قیام کا شوق دلاتے تھے اور ایسا کرنے والوں کو حوصلہ افزائی فرماتے تھے، منع نہیں فرماتے تھے۔
جنہوں نے قیام رمضان کیا حضور نے ان کو شوق دلایا. پیغمبر جس چیز کا شوق دلا دے, اگر کوئی شوق سے امتی کرنا شروع کر دے, پیغمبر کو شوق دلائی والی عادت اپنانے سے لوگوں اللہ ناراض نہیں, خوش ہوا کرتا ہے. اللہ راضی ہوا کرتا ہے, اللہ خوش ہوا کرتا ہے. پھر اسی حدیث میں ساتھ کے مضمون موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں وصال سے پہلے ایک دن رمضان کی رات کو باہر نکلے, مسجد کی طرف گئے تو مسجد کے کونے میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور عشاء حضور پڑھا کے جا چکے. تو حضور علیہ السلام نے صحابیوں سے پوچھا, کہ بجلیاں نہیں تھی, بڑے بلب نہیں تھے, تو حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جو صحابہ کرام نے بتایا, یا رسول اللہ رمضان کی رات ہے, یہ آپ کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو 3 دن جس پہ آپ نے عمل کیا تھا, یہ اس سنت کے مطابق خود اپنی جماعت کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن انہیں پڑھا رہے ہیں. اب سننا جی, جو امام ہے یہ قرآن ان صحابہ کو پڑھا رہا ہے جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا یا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. یہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا جنہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا یا قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. فرمایا انہوں کے لیے یہ باجماعت قیام رمضان کی جماعت کھڑی ہے جن کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا یا جنہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. چلو پڑھنا نہیں آتا, پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, ہم صحیح قرآن کسی قاری قرآن سے سن لیتے ہیں, جتنا پڑھنے کا درجہ ہے سننے کا بھی درجہ ویسا ہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے. آؤ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو کے ان صحابہ کو دیکھا. حضور نے منع نہیں کیا یہ کیا کر رہے ہو. اب حضور کا جملہ حدیث میں لکھا ہے اصحابہ, فرمایا واہ واہ کمال, کیا کمال کا کام کر رہے ہیں. وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا, اور فرمایا یہ جو صنعت انہوں نے ایجاد کیا ہے, یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے, حضور فرمانے لگے انہوں نے واہ واہ بڑے کمال کا کام شروع کیا ہے. اب دیکھیں حضور نے حکم یہاں پر بھی نہیں دیا تراویح پڑھنے کا, مگر شوق اور رغبت لائی, ان کی تعریف کر کے بتا دیا. کوئی اگر تراویح میں قرآن پڑھائے گا, کوئی قرآن سنے گا, مصطفیٰ خوش ہو کے اس کی تعریف کرے گا. اور اصحابہ ونعم ما صنعوا, یہ جملے حضور ان کے لیے بولے قیامت تک کے لیے بھی ہو, تراویح پڑھنے والوں کے لیے حضور کے یہ جملے ہیں. حضور کہتے ہیں واہ واہ میرے احمدیو, کیا سونا اور چنگا کام کر رہے ہو. اب جس کام سے حضور خوش ہوں وہ بند کر دینا چاہیے, کرنا چاہیے. اب احباب گرامی اگلے مرحلے پر لا رہا ہوں آپ کو. یہ حدیث جو اب پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2012 ہے, جس پہ اختلاف ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابن القاریہ یا ابن القاری یہ آپ کے ساتھ ہیں صحابی. حضرت فاروق اعظم کے ساتھ یہ باہر مسجد میں تشریف لائے. انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد فاروق اعظم خود نماز پڑھاتے تھے, نماز پڑھا کے چلے گئے. دیکھا صحابہ مختلف ٹولیوں میں وہاں مسجد میں موجود ہیں. رمضان میں صحابہ قیام کرتے تھے, کچھ اپنی پڑھ رہے ہیں, اپنا قیام کر رہے ہیں, کچھ 4 5 کسی اچھے قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی ادھر جماعت ہو رہی ہے, کوئی ادھر جماعت ہو رہی ہے, کوئی ادھر جماعت ہو رہی ہے. حضرت فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا کہ جدا جدا قاری قرآن پڑھ رہے ہیں, ادھر پر اونچا پڑھا جاتا ہے, آواز دوسروں تک بھی جاتی ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ ماحول تھوڑا ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے. آپ نے جملہ کہا, آپ نے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے اور ایک بہترین قاری قرآن کے پیچھے نماز پڑھتے. اس پر آپ نے ان کو روکا اور روک کے کہا آؤ سارے صفیں بناؤ. اور آپ نے حضرت ابی بن کعب جو مدینہ میں سب سے خوبصورت قرآن کے قاری اور سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے تھے, حضرت ابی بن کعب کو حضور نے خود بھی مصلی پہ کھڑا کیا تھا. آپ حضرت عمر نے انہی ابی بن کعب کو مصلی پہ کھڑے ہو کے کہا اب سارے تم پیچھے کھڑے ہو, ابی قرآن پڑھے گا, قیام رمضان کی نماز پڑھائے گا, تم اس کے پیچھے پڑھو, یہ اچھا طریقہ ہے. مگر حضرت عمر نے خود نہیں پڑھی. اب فتویٰ نہیں دینا بھئی جو نہیں پڑھتے. حضرت عمر اپنے ساتھی کو لے کے واپس چلے گئے. جو پڑھنے والے تھے ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا,
مگر خود نہیں پڑھی، خود چلے گئے، اس لیے جو تراویح نہ پڑھے اب فتویٰ نہیں لگا سکتے، ورنہ حضرت عمر پہ بھی فتویٰ آ جائے گا۔ شروع حضرت عمر نے ہی کروائی، یہ اجتماعی جماعت باقاعدہ طور پر، مگر خود نہیں پڑھی۔ پھر آگے حدیث میں ایک دن حضرت عمر رات کو پھر باہر نکلے، مسجد نبی میں دیکھا، مسجد نبی میں صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، عبداللہ بن ابی انہیں قرآن سنا رہے ہیں تراویح میں، قیام رمضان کی نماز میں۔ آپ نے مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا واہ کیا اچھی بدعت حسنہ ہے، بتا دیا یہ 30 دن مسلسل رمضان میں تراویح کی نماز پڑھانا یہ رسول نے تو نہیں پڑھائی، یہ بدعت ہے مگر بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ فرمایا کیا ہی اچھا طریقہ ہے، کتنے سونے لگ رہے مصطفیٰ کے صحابہ یہ نماز پڑھتے۔ تعریف فرمائی مگر آج بھی نہیں پڑھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، اختلاف باعث رحمت، فتوے لگاؤ گے تو پتہ نہیں کون کون زد میں آ جائے گا۔ اب صحابہ پڑھ رہے ہیں 30 دن، صحابہ پڑھ رہے ہیں، اب جو کام صحابہ نے کیا اگر غلط کیا تو وہ صحابی رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کے دور سے متصل صحابہ کا دور ہے، کیا صحابیوں کو نہیں پتا تھا رسول نے نہیں کیا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہر بدعت حرام ہوتی، ہر بدعت ضلالت ہوتی تو پھر یہ فتویٰ سیدھا صحابہ پہ چلا جائے گا، کس کی پگڑیاں اچھال ہوگا؟ ہم ایک مولوی دوسرے مولوی کی پگڑی اچھال رہا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا اس کے الفاظ کی زد میں حضور کے صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ جب تمہاری زبانوں سے محبوب کے صحابہ بھی نہیں بچیں گے تو جو محبوب کے صحابہ پہ تان کرے گا، بھونکے گا، رسول اس سے پیار کریں گے یا اپنے صحابہ سے پیار کریں گے؟ اب سوال آ گیا پھر وہ جو پڑھ رہے تھے کتنی رکعتیں پڑھ گئے؟ اگلا جمعہ الوداع اللہ نے نصیب کیا، لیکن جو بھی دن آئے گا ہم اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس پر تفصیلی مضمون، کیونکہ ابھی وقت مکمل ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسے دوراہے پہ لے کے آ رہا ہوں، اگلی باتیں آپ کے لیے خاص سننے والی ہیں جو آج ہمارے درمیان اضطراب ہے 8 یا 20 اس پر ہم اسی طرح کی گفتگو اگلے جمعے کو کریں گے۔ مگر احباب گرامی انشاءاللہ تعالی آپ کی اس جامع مسجد میں ختم قرآن انشاءاللہ 27ویں شب کو ہمیشہ کی طرح کیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جامع مسجد مدنی کی روایات یہ ہیں کہ قرآن سننے والے اور سنانے والے قاری، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ امت میں سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، تو سب سے بہترین لوگوں کی خدمت بھی کیا خیال ہے؟ سب سے بہترین ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے۔ تو پھر دیکھیں میں نے چند سال پہلے انتظامیہ کو کہا تھا اور اس پہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ کہ یار کم از کم آپ اس خدمت کے لیے اہل محلہ سے کم از کم 2 لاکھ روپے جمع کیا کریں۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں نے پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا اپنی خدمت پیش کی ہے، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ جو رہ گئے ہیں احباب میری یاد گزارش پھر ان سے ہے کہ اتنی خدمت کریں کہ قرآن پڑھانے والے قاری جب لفافہ کھول کے دیکھیں آپ سب کے لیے دعا کریں اور وہ سمجھیں واقعی میں سب سے خیر والا کام کر رہا ہوں۔ عموماً تراویح پڑھانے والے جب لفافہ کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی اور کام ہی کر رہی ہے تو چنگا سے، یہ ہمارے رویے ہیں، یہ غور طلب بات ہے۔ تو آپ نے انتظامیہ کو مل کر اپنی خدمت پیش کرنی ہے تاکہ حفاظ کی بہترین خدمت ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اسی جامع مسجد میں آپ جس فرش پہ نہیں، جس کے اوپر جن خوبصورت قالینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی رمضان سے پہلے آپ کو پتہ تبدیل کی گئی اور آپ کے لیے خوبصورت جناب رنگ کی نئی قالین بچھائے گئے۔ آپ کو پتہ یہ قالین کتنا مہنگا ہے؟ یہ ایک جس مصلے پر آپ نماز پڑھتے ہیں نا، بازار میں جا کے پتہ کریں، اس کی قیمت 4 سے 5 ہزار روپے ہوتی ہے۔ 5 ہزار کے لگ بھگ اچھا قالین ملتا ہے ایک مصلہ، اور ایک ادھر سے مصلے کے نہیں، آخر تک مصلے کے کتنے انہیں 5 ہزار سے ضرب کریں تو یہ 5 لاکھ سے اوپر فگر آئے گا۔ یہ اتنے کا پڑا یہاں پہ قالین، یہ قالین بھی یہ دیکھیں، یہ تو اہل محبت نے بچھا دیا اس انتظار میں کہ آپ ان کے ساتھ مل کر مسجد میں حصہ ملائیں گے تو یہ پیسے پورے ہو جائیں گے۔ رمضان ہے، دل بڑے نرم ہوتے ہیں مگر جیب یہ بھی تھوڑی ڈھیلی کرنی پڑتی ہے، اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بھی مسجد کے ساتھ تعاون کریں خصوصاً، اور ان دنوں میں نے بتایا نا ہر چیز کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، فائدہ کتنا اللہ نے ملٹی پلائی پہ 70 کر دیا، یہ بھی کریں۔ اس کے بعد اگر بالفرض اگلے جمعے کو عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کے نماز کے لیے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے ہم ٹھیک 7:45 بجے جماعت کریں گے عید الفطر کی،
7:30 بجے 7:20 تک آپ نے آ جانا ہوگا. 15-20 منٹ ہم گفتگو کریں گے اور 7:45 بجے ٹھیک ہم انشاءاللہ تعالیٰ باجماعت عید الفطر کی نماز پڑھیں گے. فطرانہ پہلے بھی بتایا آپ کو, پھر بتایا اسلامی نظریاتی کونسل نے فطرانہ 300 روپے کم سے کم مقرر کیا ہے, لیکن اگر آپ زیادہ بھی دینا چاہیں تو پابندی نہیں ہوتی. یہ ہر ایک کا فطرانہ ادا کرنا نماز عید الفطر سے پہلے ضروری ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. احباب گرامی, اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعے کو پھر اس مضمون کو ڈسکس کریں گے, اور یہ جو اختلاف ہے, یہ حقیقت اس کی کیا ہے, یہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معیار پر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا